بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، ہم کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور اب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کے اس بات کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سلسلے کا آج 24واں درس ہے. آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اہم صفات میں سے ایک صفت، اور جن کو ہم صفات سلبیہ میں شمار کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لامکان ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لامکان ہونے کو آج ہم کوشش کریں گے. ہمارے آج کے درس میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہ ہونے کو ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی. قال والتحیز، خواجہ نصر الدین طوسی مؤلف کتاب کی عبارت ہے. وہ فرماتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ واو بھی عاطفہ ہے، اور اس نے بھی واو بھی اس تحیز کو بھی عاطف کر رہا ہے سابقہ دروس کی طرح. سب سے پہلے جو جملہ جو بات نقل ہوئی تھی وہ وجوب الواجب يدل على نفی الزائد، اس پر یہ جملہ بھی عاطف ہے، یعنی اسی زائد پر عاطف ہے. اور اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے واجب الوجود مان لیا، ہم نے ثابت کر لیا مختلف دلائل کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں. جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں تو اس کا واجب الوجود ہونا جہاں دیگر صفات کے اوپر دلالت کرتا ہے، وہاں ایک صفت اور بھی ہے جس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ نے کہا کہ واجب الوجود ہے تو واجب الوجود کسی مکان کا محتاج نہیں ہے، کسی مکان کی ضرورت اس کو نہیں ہے. اس حکم میں اکثر عقلاء متفق ہیں سوائے مجسمہ کے. مجسمہ یعنی تمام مکاتب فکر کے اور تمام مکاتب کلامی کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، سوائے وہ گروہ جو مجسمہ کہلاتے ہیں. مجسمہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا کہیں بھی ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مکان وہ بتاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. اب ہم اپنی اس دلیل پر تھوڑا سا استدلال کریں گے، اور دلیل کی بنیاد پر ہم کہیں گے، اس دعوے پر ہم دلیل دینے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس دلیل کی طرف جانے سے پہلے ایک بات جو آپ کو ابھی اس استدلال میں شامل ہوگی اور اس استدلال میں ہمارے سامنے آئے گی، وہ ہے اکوان حادث. اکوان حادث یعنی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اکوان حادث کہتے ہیں. اکوان حادث میں حرکت و سکون، اتصال و انقطاع، یہ چار چیزیں ہیں، ان کو ہم اکوان حادث کہتے ہیں. اب ہم یہاں پر اسی اکوان حادث کی روشنی میں اپنے استدلال کا آغاز کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ہو تو وہ اکوان حادث سے جدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی بھی ذات جو مکان رکھتی ہے، مکان رکھنے والی ذات کے لیے لازم ہے یا وہ حرکت میں ہو، یا پھر وہ سکون میں ہو، یا کسی چیز سے متصل ہو یا منقطع ہو. یعنی ان چار اکوان حادث ہیں، یہ چار اکوان حادث سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کوئی بھی مکان رکھنے والی چیز، ابھی ہم اپنی بات کریں، ہم اگر مکان رکھنے والے ہیں تو ہم اسی مکان میں یا سکون کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر ہم چل رہے ہیں، حرکت میں ہیں، یا ہم زمین سے متصل ہیں، یا کسی اور چیز سے متصل ہیں، یا منقطع ہیں، اتصال انقطاع. یہ چار اکوان حادث ہیں. جو بھی چیز مکان کی محتاج ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھی اگر آپ مکان کے محتاج سمجھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ہو تو وہ اکوان حادث سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. اور ہر وہ چیز جو حادث سے جدا نہیں ہو سکتی وہ خود بھی حادث ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کو منطقی ترتیب سے بتایا جا رہا ہے
کہ ہر وہ چیز جو مکان رکھتی ہے، مکان کی محتاج ہے، تو مکان رکھنے والی چیز اقوام حادث سے جدا نہیں ہو سکتی ہے، اور ہر وہ چیز جو اقوام حادث سے جدا نہیں ہو سکتی وہ خود بھی تو حادث ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ ہر حادث ممکن الوجود ہے۔ یہ تو آپ کے پاس پہلے سے ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو چیز بھی حادث ہے، تمام حوادث جو ہے، تمام حادث ہونے والی چیزیں وہ ممکن الوجود ہے۔ یعنی حادث کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کبھی کسی زمانے میں نہ تھے یا کسی مکان پر نہ تھے، بعد میں یہ حادث ہوئے ہیں، بعد میں یہ وجود میں آئے ہیں، ان کو وجود بعد میں آیا، تو یہ بعد میں وجود میں آنے والی چیزیں ساری ممکن الوجود ہے۔ لہٰذا دوسری طرف سے ہم یہ بھی جانتے ہیں، پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ہو یا کوئی بھی چیز جس کے لیے مکان ہو، وہ مکان رکھنے والی چیز یا ذات جو ہے اقوام حادث سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں، اور ہر وہ ذات یا ہر وہ چیز جو حادث سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں وہ خود بھی حادث ہے، ایک۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر حادث ممکن الوجود ہے۔ بس اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ممکن الوجود ہونا، بس اس طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مکان کا محتاج قرار دیتے ہیں تو لہٰذا وہ اقوام حادث سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ذات اقوام حادث سے جدا نہیں ہو سکتی وہ خود بھی حادث ہے، اور ہر حادث ممکن الوجود ہے۔ بس آپ نے تو جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ممکن الوجود ہونا لازم آئے گا، جو کہ ہمارے خلاف فرض ہے۔ اب جب یہ نہیں ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ممکن الوجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حادث کے ساتھ متعلق بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ثابت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اقوام حادث کی طرف۔ اقوام حادث ہم نے بھی مختصراً وہاں پر بیان کیا، اس کی مزید وضاحت، تھوڑی سی وضاحت آپ کے لیے ممکن ہے کرنا ضروری ہو۔ اقوام حادث جس طرح بھی آپ کے سامنے ہم نے کر دیا کہ حرکت و سکون، اتصال و انقطاع، ان چار چیزوں کو ہم اقوام حادث کہتے ہیں، اور یہی چیزیں اقوام حادث کہلاتی ہیں۔ اقوام حادث حرکت اور سکون اس لیے حادث ہیں، ہم نے کہا کہ یہ اقوام حادث ہیں، اور اس کو ہم نے ایک اجتماعی نام اقوام حادث قرار دیا۔ حرکت اور سکون حادث ہیں، کیوں حادث ہیں؟ اس لیے حادث ہیں کہ حرکت سے مراد، یہ مختصراً آپ دیکھ سکتے ہیں، حرکت سے مراد کسی چیز کا ایک مکان سے منتقل ہونے کر دوسرے مکان میں پایا جانا۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت ہوتی ہی وہ چیز ہے، مثلا میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، یہاں سے میں نکلتا ہوں، اس کمرے سے باہر نکل آتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پہلے میں کمرے کے اندر تھا، پھر میں کمرے سے باہر آ گیا، صحن میں آ گیا، یعنی ایک چیز کا ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں منتقل ہونے کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ ہم اگر تھوڑے سے بڑے، اگر چھوٹی سی اگر اس میں جائیں، مثلا آپ اپنی ایک انگلی کو بھی دیکھیں، اگر آپ اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں، مطلب یعنی جس جگہ پر، جس فضا میں، جس جو میں یا جس خالی جگہ پر آپ کی انگلی پہلے تھی، اب اسے تھوڑی سی بھی سرک گئی ہے، تو یہ ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں منتقل ہو گئی ہے، اسی کو ہی تو حرکت کہتے ہیں۔ جبکہ سکون سے مراد ایک چیز کا ایک مکان میں پایا جانا، جبکہ اس سے پہلے بھی اسی مکان میں پائی جاتی تھی۔ سکون سے مراد کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ یا ایک شخص یا ایک چیز آپ نے ٹیبل کے اوپر رکھا ہے، یہ چیز وہیں پر موجود ہے، اس سے پہلے بھی یہیں پر پائی جاتی تھی، یعنی آدھا گھنٹہ پہلے بھی یہ چیز اسی ٹیبل کے اوپر تھی اور اب بھی اسی ٹیبل کے اوپر ہے، یعنی اس کے جگہ نہیں بدلی، مکان نہیں بدلا، مقام نہیں بدلا، لیکن سکون زمانہ بدل گیا ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے ٹیبل کے اوپر تھی اور اب آدھا گھنٹہ گزر چکے ہیں، 30 منٹ گزر چکے ہیں، 30 منٹ گزرنے کے بعد بھی اسی جگہ پر موجود ہے، اسے کہتے ہیں سکون۔ ان تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت اور سکون دونوں میں مسبوق زمانی ہونا لازم ہے، مسبوق زمانی ہونا لازم ہے، یعنی حرکت میں بھی اگر میں یعنی میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں، باہر جاتا ہوں، کسی صحن میں جاتا ہوں، تو اس میں بھی پہلے یعنی کچھ منٹس پہلے، کچھ ساعت پہلے میں کمرے کے اندر تھا، اب کچھ منٹس گزرنے کے بعد میں باہر آ گیا۔ یا اسی طرح ہم نے ٹیبل کے اوپر کوئی چیز رکھی تھی، اس کتاب رکھی تھی، کوئی چیز رکھی تھی، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے رکھی تھی، اب بھی وہیں پر ہے، 30 منٹ گزر چکے ہیں، مسبوقاً بھی وہیں پر ہے، اب بھی یہیں پر ہے، تو مسبوق زمانی ہونا لازم ہے۔ جبکہ ہم جب واجب الوجود کی بات کرتے ہیں، واجب الوجود جو ایک امر ازلی ہے، اس کا کوئی مسبوق زمانی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پہلے وہاں تھا پھر یہاں آیا ہے، یا اللہ تعالیٰ اتنے سالوں سے، اتنے ہزاروں سالوں سے اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، مقام پر رکھا ہوا ہے۔ واجب الوجود جو ہے، جو ذات ہے، اس کے لیے کوئی مسبوق زمانی ہی نہیں ہے۔ حرکت و سکون کے لیے مسبوق زمانی کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسبوق زمانی کے بغیر کوئی حرکت، کوئی سکون کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ واجب الوجود کے لیے کوئی مسبوق زمانی، یعنی اس کا کوئی پہلی کوئی کیفیت
اس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے کی کوئی وصیت یا اس سے ایسا نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی مسبوق زمانے نہیں، وہ جب سے ہے لہٰذا اس کے لیے کوئی بگننگ پوائنٹ یا اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہاں ہم ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمارے لیے ثابت ہوا کہ واجب الوجود مکان نہیں رکھتا، یہ تو آپ ثابت کر چکے مختلف حوالوں سے، اگر واجب الوجود کا مکان ہو تو اس کا حادث ہونا لازم آئے گا، اور حادث ممکن الوجود ہوتا ہے، تب ہمارے یہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ممکن الوجود ہونا لازم آئے گا، جو کہ ہمارے خلاف ہے، مفروض ہے۔ یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے، ہمارے لیے سمجھ میں آ گئی۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ واجب الوجود جسم بھی نہیں رکھتا ہے۔ نہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے لہٰذا وہ مکان نہیں رکھتا، نہ صرف یہی نہیں بلکہ اسی استدلال کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اسی ذریعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں رکھتا، یا جو ذات واجب الوجود ہے، واجب الوجود کا کوئی جسم بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر مکان رکھنے والا جسم بھی لازماً رکھتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی چیز مکان رکھتی ہے، ہر چیز کوئی بھی چیز جو مکاندار ہے، مکان رکھنے والی ہے، تو لازماً اس کے لیے کوئی جسم بھی ہے، لیکن یہ موجود واجب الوجود جو کہ مکان نہیں رکھتا، لہٰذا یہ واجب الوجود جسم بھی نہیں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے جب یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کے لیے کوئی مکان نہیں ہوتا ہے، یہ ایک طرف، یعنی جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے لہٰذا اس کے لیے مکان نہیں ہے، جہاں یہ ثابت ہوتا ہے تو دوسری طرف ہمارے لیے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مکان نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ قانون کلی ہے، کلی طور پر ہم جانتے ہیں جو بھی چیز مکان رکھتی ہے اس کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی میں ٹیبل کے اوپر رکھتا ہوں، ٹیبل کے اوپر کیا رکھتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کا مکان ٹیبل ہے، یا کسی چیز کا مکان ایک کمرہ ہے یا چھت ہے، یا کہیں کوئی بھی چیز ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا جب مکان چھت ہے تو اس چیز کے لیے کوئی جسم بھی تو ہونا، اس چیز کا لازمی بات یہ ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی جسم ہے۔ مثلا کتاب ایک جسم رکھنے والی چیز ہے، وہ کتاب محتاج ہے ٹیبل کے لیے، رکھنے کی جگہ کے لیے، لیکن اگر کوئی چیز جس کا جسم نہ ہو تو اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے۔ اس طرح اگر آپ ایبسٹریکٹ چیزوں کی طرف جائیں، ہوا اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جو ہے جب وہ مکان رکھتا ہے تو اس کے لیے رہنے کی ایک جگہ بھی ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر مکان رکھنے والا لازماً جسم بھی رکھتا ہے لیکن واجب الوجود مکان نہیں رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ جسم بھی نہیں رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم ان تمام باتوں کا اگر خلاصہ کرنا چاہیں اور مختصر الفاظ میں اگر ان کو خلاصہ کر کے اگر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کے لامکان ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے ہی شروع میں ہی ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے، کوئی نقطۂ اختتام نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اپنے وجود میں کسی کی طرف محتاج نہیں ہے۔ یہ سب ہم پہلے باتیں ثابت کر چکے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے واجب الوجود مانا تو اس کو واجب الوجود ماننے کا لازمی ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مکان بھی نہیں ہے، وہ لامکان ہے۔ اس حکم میں مجسمہ کے علاوہ باقی تمام اکثر عقلاء متفق ہیں۔ اکثر عقلاء نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے لہٰذا اس کے لیے کوئی جسم نہیں ہے۔ البتہ مجسمہ یعنی وہ افراد، یعنی وہ مکاتب یا وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، تو جب اوبویسلی جب وہ جسم کے قائل ہیں تو وہ جا کر اللہ تعالیٰ کے لیے اس جسم کو رکھنے کے لیے کوئی مکان بھی چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا وہ مکان کے قائل ہیں۔ مجسمہ کے علاوہ باقی تمام فرق اور تمام مکاتب کلامی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم نہ کوئی مکان نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پر ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر مکان فرض کر لیں، اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ہے تو وہ اکوان حادث سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو اگر آپ مکاندار تسلیم کریں، اگر آپ مکان رکھنے والا کہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اکوان حادث سے جدا ہو جائے۔ اکوان حادث یعنی حرکت و سکون، انقطاع و اتصال، اور ہر وہ چیز جو حادث سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اکوان حادث خود حادث ہیں، اکوان حادث ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر مکان رکھتا ہو تو اکوان حادث سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس ہر وہ چیز جو حادث سے جدا نہیں ہو سکتی وہ خود بھی تو حادث ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہر حادث ممکن الوجود ہے۔ لہٰذا ان دو مقدمات کی روشنی میں پھر ہمیں کہنا پڑے گا
کہ جب اللہ تعالیٰ حادث اگر بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کو اگر مکان ثابت کرنا چاہیں تو اس کا حادث ہونا لازم آئے گا، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو حادث ہونا ثابت کرتے ہیں تو ہر حادث کا ممکن الوجود ہونا بھی معلوم ہے، لہٰذا اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ممکن الوجود ہونا لازم آئے گا، جبکہ ہم پہلے جان چکے ہیں، ہم نے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ممکن الوجود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا اگر ممکن الوجود ہونا لازم آنا فرض لازم آئے تو یہ ہمارے خلاف فرض ہے اور خلف ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نہ حادث ہے، اللہ تعالیٰ نہ مکان رکھتا ہے جو اقوام حادث پر محتاج ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ لا مکان ہے۔